پروگرام جگہ خالی ہے اور آپ کا میزبان مرزا یاسین بیگ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے یہ جگہ ہر ہفتے خالی ہوتی ہے اور ہم اسے دوبارہ اپنے نئے مہمان سے پر کرتے ہیں۔ تو آج بھی ایک مہمان میرے ساتھ موجود ہیں اور ان کا تعارف کرانے سے پہلے میں دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ کینیڈین سب سے زیادہ آئس کریم کھانے والے ممالک میں 6 نمبر پر ہیں۔ یہاں ایک بندہ یا بندی سال بھر میں 4.5 لیٹر آئس کریم چٹ کر جاتے ہیں، یعنی تقریباً 85 اسکوپ پر پرسن، یعنی ایک گھرانہ ہر سال تقریباً 85 کینیڈین ڈالر کی آئس کریم خریدتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دنیا میں سونے کے زیورات سب سے زیادہ انڈیا اور چائنا میں فروخت ہوتے ہیں۔ 2019 کی رپورٹ کے مطابق انڈیا میں 136 ٹن اور چائنا میں 131 ٹن سونے کے زیورات موجود تھے۔ اس کے بعد امریکہ اور دبئی کا نمبر آتا ہے۔ اسی طرح ایک آئس کریم فرنچائز کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ڈی کیو کی اس وقت صرف امریکہ اور کینیڈا میں 6,600 فرنچائز ہیں۔ جی ہاں، ان باتوں کا مطلب جو ہے آج نشاندہی اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہمارے مہمان کا تعلق کس شعبے سے ہے۔ میرے پاس ایک ایسی پاکستانی کینیڈین خاتون آج مہمان ہیں جو کہ پاکستان میں ان کی فیملی جو ہے زیورات یعنی سونار تھے، اس بزنس سے وابستہ تھے، اور جب وہ یہاں آئیں تو انہوں نے ایک نیا بزنس ڈھونڈا یعنی آئس کریم کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹرگل کیسی رہی اور اس میں کیا کچھ ہوا۔ تو ملاقات کیجئے سائقہ نوید سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کیسا لگ رہا آپ کو اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے؟ اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا لگ رہا ہے تو چلیں، کیونکہ آئس کریم پارلر سے نکل کے اس جگہ آنا ٹھیک ہے نا، تو مجھے پہلے میں آپ کا بیک گراؤنڈ سے چلتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے آپ کا، مجھے یہ بتا دیں کہ کیا صرف ننیال والے صراف تھے، سونار تھے، یا ددیال والے بھی؟ جی میرے ننیال اور ددیال دونوں ہی سونار تھے، لیکن ایز اے پروفیشن، اور میری نانا ابو کی ایک شادی میں سے وہ ان کی بیوی جو ان سی تھی جولر تھیں، تو پھر وہ ان کو سارے ان کے مربے وغیرہ بھاولپور میں تھے، تو پھر وہ انہوں نے پیار میں مجبور کر لیا اور وہاں پہ سیالکوٹ لے آئیں، پھر انہوں نے اپنی ساری انویسٹمنٹ جولری شاپ پہ کر دی۔ مطلب یہ کہ پہلے وہ زمیندار تھے جی، اور اس کے بعد شادی ہوئی تو بیگم صاحبہ کے کہنے پہ وہ سونار بن گئے۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھا، تو پھر اس کے بعد آپ کی فیملی میں ننیال ددیال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو آپ تو ایسا لگتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئی ہیں تو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی تھی؟ کہہ سکتے ہیں آپ، سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئی، اور جب آنکھ کھلی تو ہر طرف سونا ہی تھا، اور میری مدر بھی سونے کی پہننے کی بہت شوقین تھی، تو پھر وہ یہی حساب ہو جاتا ہے کہ… تو میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ کتنے تولے سونے کا چمچہ تھا وہ، کتنے تولے کا تھا؟ اچھا، چمچے کا تولے کا تو مجھے ظاہر ہے بہت نیو بورن بیبی کتنا ہوتا ہے کہ اس کو یاد ہو، لیکن یہ محاورہ ہے، میں مزاحت کہہ رہا ہوں، مزاحت کہہ رہا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے بہت لوگوں کو سونے کے نوالے کھلائے، جیسے کہ میں بچپن سے ہی شوقین تھی جولری پہننے کی، اور مجھے گولڈ جولری اسپیشلی بہت پسند تھی۔ تو ہوا یہ کہ میں جب کسی فنکشن سے ہم لوگ آتے تھے تو میری امی اپنا جولری جو سی تھی وہ اپنی کبڈ وغیرہ میں رکھتی تھی، تو میں فٹافٹ اپنے کارپیٹ کے نیچے رکھ دیتی تھی۔ تو جب صبح سویپر آتا تھا اس کو میرا کمرہ کلین کرنے کا سب سے زیادہ اس کو شوق ہوتا تھا، اور سب جو ان سے تھے وہ کہتے تھے یہ سب سے پہلے اس کا کیوں کرتا ہے، تو وہ پھر میری جولری ایکچولی وہ کارپیٹ کے نیچے سے وہ سونے کے نوالے۔ اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ صفائی کرتے ہوئے صفائی ہو جاتی تھی۔ اچھا، تو میرا خیال ہے کہ چونکہ آپ سونار گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو آپ کی بڑی مانگ ہوگی لڑکوں میں۔ ہر کوئی یہی سوچتا ہوگا نا کہ بھائی یہ تو رشتہ بھیج دو یہاں سے تو لڑکی سونے میں تل کے آئے گی۔ دیکھیں اب لوگوں کے ذہن کا کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن آف کورس جب میں جولرز کی بیٹی تھی تو ہمارے گھر میں جولری جو سی سونا ایسا ہی ہے کہ جیسے گھر کی مرغی دال برابر، تو لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں مطلب رشتے کافی آتے ہیں؟ ہاں رشتے ماشاءاللہ بہت آتے تھے۔ تو پڑھائی لکھائی میں کیسی تھیں؟ ایک لڑکیاں جیسے نارمل اسٹوڈنٹ تھی، ایوریج۔ کیا کیا آپ نے؟
میں نے جی فائن آرٹس میں بیچلر کیا تھا سیالکوٹ سے. اچھا, تو یہ تو نہیں ہوا کہ انک کی جگہ سونے کا پانی جو ہے بھر کے وہ آپ لکھتی ہوں یا پینٹنگ میں وہ استعمال کرتی ہوں؟ آپ کے جو کویسچنز ہیں نا وہ بہت انٹرسٹنگ ہیں اور مجھے مزہ آ رہا ہے جیسے آپ ان کو آپ نے مجھ سے پوچھ رہے ہیں. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں جب پینٹنگ کرتی تھی تو میرا دل ہوتا تھا کہ کہیں نہ کہیں گولڈ ڈال دوں, تو وہ پھر میں گولڈ کلر ڈال دیتی تھی تو وہ تھوڑا سا مطلب گولڈن کلر جو ہے وہ کافی پسند ہے. ہاں جی, آج بھی لگ رہا ہے کچھ آپ کے سوٹ سے نشاندہی ہو رہی ہے. اچھا یہ بتائیں گے آپ لوگوں کو کہ یہ سونے کا پانی کیا ہوتا ہے؟ سونے کا پانی جولری میں آپ تب یوز کرتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ کی جولری گھر میں پڑی پرانی ہو جاتی ہے یا میک اپ میں ہوتی ہے پڑی ہوئی, سینٹ میں, پرفیومز میں, تو وہ اس کا کلر تھوڑا چینج ہو جاتا ہے. تو وہ ایک نارمل بات ہے, لیکن آپ اس کو جولر کے پاس لے جاتے ہیں اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں اس کو پالش کر دو, سونے کا پانی چڑھا دو, تو وہ ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن میں ویسے لوگوں کو ریکمینڈ یہ کروں گی کہ آپ لوگ سونے کا پانی جیسے پالش نہ کروائیں, آپ انہیں کہیں بس واش کر دیں, کیونکہ جب آپ پالش کے لیے دیتے ہیں تو وہ پھر اس کا تھوڑا سا ویٹ میں تھوڑا ویسٹ ہو جاتا ہے گولڈ. تو مطلب پانی نہیں چڑھانا چاہیے, صرف واش کر لینا چاہیے. جی بالکل واش, اور وہ جو جس طرح واش کرتے ہیں نا وہ اس سے ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ سونے کا پانی چڑھا رہا ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ یہ کیا کسی نے آپ کا ذہن واش کر دیا تھا کہ کہاں آپ تو گھر میں سونا ہی سونا دیکھ رہی ہیں, تو ایک سونار کو چھوڑ کر آپ نے جو ہے ایک کیمیکل انجینئر سے شادی کر لی؟ جی وہ دیکھیں یہ چیزیں تو رشتے آسمانوں پہ بنے ہوتے ہیں, لیکن ہاں جی آپ کو پتہ ہے سونے کا اور کیمیکل کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. اور ایک صدی میں ایسے بھی تھا کہ لوگ کیمیکل سے ہر چیز کو سونا بنانے کی کوشش کر رہے تھے, تو میں نے بھی اسی طرح کی کوشش کی کہ کیمیکل انجینئر ہو تو شاید میں بھی سونا بنانا شروع کر دوں. اور میرے فادر ایکچولی وہ ان کا بہت پڑھائی کی طرف رجحان تھا, تو وہ ان کی خواہش تھی کہ ہم سب بہنوں کا پڑھے لکھے لڑکوں کے ساتھ ہو. پھر باقی یہ بات ہے کہ پیسہ اور یہ سونا ہر چیز یہ تو قسمت کی باتیں ہوتی ہیں. اچھا کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ ہم ماشاءاللہ 4 بہنیں اور 2 بھائی. اچھا تو سب کی مطلب دوسری بہنوں کی بھی سوناروں سے شادی ہوئی یا پھر خاندان سے باہر؟ نہیں, ہم نے بیلنس میرے ڈیڈی نے رکھا ہے. اچھا, آدھے کی ذمہ داروں میں اور آدھے میں جولرز میں. اچھا سونے کی دکان تو آپ نے بہت سی دیکھی ہوں گی, مطلب جب صرافہ بازار چلے جائیں تو دکانیں ہی دکانیں ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن کبھی سونے کی کان دیکھی؟ بالکل, کس کو خواہش نہیں ہوتی سونے کی کان دیکھنے کی, لیکن میں نے سونے کی کان نہیں دیکھی. لیکن میں خواہش کرتی ہوں کہ میں ضرور سونے کی کان دیکھوں کہ کیسے سونا, جب اتنا آپ سونے میں ہوں تو پھر دل جہاں سے نکلتا ہے وہ جگہ بھی تو دیکھی. ہاں جی, تو ساؤتھ افریقہ جا کے کبھی یہ بھی خواہش پوری کریں گے. اور لیکن یہ ہے کہ سونے کی آپ اگر دبئی چلے جائیں تو جیسے ہم پرچیزنگ کرتے ہیں ہول سیلر سے, تو وہ اس طرح سونا پڑا ہوتا ہے ہر طرف کہ آپ کو یہی لگتا ہے کہ آپ گولڈ مائن کے اندر ہی ہے. بالکل صحیح. اچھا شوہر نے کبھی آپ کو یہ کہا کہ تم تو سونے کی کان ہو؟ آپ کے نا کویسچنز میں بہت شرارت بھی ہے. سونے کی کان, اب ان کے پیار میں شاید میں سونے کی کان ہی ان ٹرمز میں, سونے کی ٹرم میں آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جی بالکل کبھی ان کا بیہیویئر جیسے اکثر میرے ساتھ جس طرح ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں شاید سونے کی ہوں یا سونے کی کان ہوں. اچھا, لیکن میں نے ان کے کان جو ان سے ہے نا, کانوں کو ان کو میں نے صحیح, ان کے کان صحیح کر دیا آپ نے. ان کے کانوں کو اتنا کچھ تھا. سونا ہونے کا مطلب یہ کہ آدمی بہت دولت مند ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ اتنا سارا سونا اور وہ دولت مند ماحول اور وہ گھرانہ وہ سب چھوڑ کے آپ کینیڈا کیوں چلی آئیں؟ یہ دیکھیں یہ چیزیں ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے. کچھ انسانوں کا بھی اس میں پارٹ ہوتا ہے. ہاں جی, میرے ہسبینڈ بیسیکلی کیمیکل انجینئر تھے, اور جس زمانے میں ہم موو ہوئے تو یہاں پہ بہت اپرچونٹی تھی کیمیکل انجینئرز کی. تو بس اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہم لوگ, کیونکہ گولڈ کی آپشن تو آلویز ہمارے پاس تھی, تو وہ اپنی پڑھائی کو یوٹیلائز کرنا چاہتے تھے. پھر ہم لوگ کینیڈا آ گئے اور ہم لوگوں نے یہاں پہ آ کے تو یہی کوشش کی کہ پہلے تو ہم لوگوں نے جیسے بیسک لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ ایکسپلور کرتے ہیں, ساتھ ساتھ بزنسز کیے, بزنس دیکھا, اس کو اچھے بزنس ڈھونڈنے کی کوشش کی, اور ساتھ اور جابز بھی کی تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو, اور ساتھ ساتھ ہم اس پہ بھی اپنا. کس سن میں آئی تھیں آپ؟ ہم 2000 میں. 2000 میں آئے. اچھا, تو یہاں آ کر سے آپ نے جیولری شاپ کیوں نہیں کھولی؟
پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جولری شاپ ہم لوگ ہمیشہ وہ بھی کھول سکتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے جب بزنسز ڈھونڈنے شروع کیے تو وہ ہمارے پاس آپشن آلریڈی تھی، لیکن ہمیں ایک اپرچونٹی ملی جب ہم ڈھونڈ رہے تھے، اسی مین وائل ہمیں جو ہم نے ایک دیکھا بزنس، اور یہ ویلینڈ میں تھا. نہیں ابھی اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، میں صرف ابھی یہاں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جیولری شاپ آپ نے کیوں نہیں کھولی، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب یہ کہ وہ کام یا مہنگا تھا یا نہیں چلتا اتنا جیولری جتنی جیولری کا پاکستان میں؟ ہاں جی، آپ یہ نہیں کہ مہنگا تھا، ہم لوگ جو جیولری شاپ انویسٹمنٹ بہت ہے نا اس میں، اس کا جو انویسٹمنٹ ہے، آپ نے جب وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے تو جو آپ نے اس کا ٹرن اوور لینا ہے، تو وہ پھر ہمیں اسمارٹلی ہم نے سوچا کہ بڑی انویسٹمنٹ کی بجائے ہم لوگ ایک سمارٹ انویسٹمنٹ کریں. اور دوسرا یہاں پہ جب آپ گولڈ لے کے آتے ہیں تو وہ تھرو پراپر چینل آنا ہوتا ہے، پھر وہ اس کے ٹیکسیز ہوتے ہیں، وہاں پہ ایئرپورٹ پہ ٹیکسیز دینے ہوتے ہیں، یہاں پہ تو اس میں تھوڑی کمپلیکیشنز تھیں، اٹس لٹل ہارڈ فار اس. تو یہ بڑا ایک عقل مندانہ جو ہے آپ کا فیصلہ تھا کہ آپ نے اپنا خاندانی بزنس چھوڑ کر آپ ایک دوسرے بزنس کی طرف آئیں. تو خواتین و حضرات، ان کا دوسرا بزنس جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، تو اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد، کیونکہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک بریک لیا جائے، تو ہمارے ساتھ رہیے، ہم جلد لوٹ رہے ہیں. حضرات، ایک بریک کے بعد میں دوبارہ حاضر ہو گیا ہوں آپ کی خدمت میں، اور پروگرام کا نام ہے جگہ خالی ہے. ہماری آج کی مہمان ہے سائقہ نوید، اور آپ ان سے کچھ گفتگو سن رہے تھے. پاکستان میں ان کی فیملی سونار تھی، تو سوناروں کے حوالے سے آپ نے بڑی دلچسپی ایک گفتگو سنی کہ سونا کیا ہوتا ہے، سونے کا پانی کیا ہوتا ہے، اور یہ کیسے کام کرتی ہیں. سونے کی کان آپ نے دیکھی کہ نہیں دیکھی، لیکن اب وہ باب بند ہوا. اب یہ ہمارے دوسرے سیگمنٹ میں اب ان سے ہم بات کریں گے کہ جب یہ 2000 میں یہاں آ گئیں تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیوں لیا کہ ایک وہ بزنس جس میں ان کا تجربہ بہت تھا، ان کے خاندان کا تجربہ تھا، وہ چھوڑ کر یہ ایک دوسرے بزنس میں آئیں، اور وہ ہے ایک ایسی آئس کریم اور پلس فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کیوڈی میں انہوں نے ہاتھ ڈالا یہاں پر، اور اس کی فرینچائز لی. تو مجھے اس ان کے بات سے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک اسمارٹ بزنس وومن ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کو ایک نئی راہ دکھائی. جبکہ یہ لوگ ایک بہت چھوٹے سے ٹاؤن میں رہتے ہیں جس کی آبادی اس وقت 56,000 سے زیادہ نہیں ہے، اور وہ ہے ویلینڈ. اور ویلینڈ میں وہاں انہوں نے یہ آئس کریم پلس فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کھولا ہے. تو یہ کیسے ہوا کہ اتنے چھوٹے سے شہر میں آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ لوگ اتنی آئس کریم کھائیں گے اور ایک فرینچائز آپ نے لے لی؟ جیسے ہم لوگ بزنس شروع سے ہی ہم لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ وہاں پہ جا کے بزنس کریں گے، تو بس وہ پھر ڈھونڈتے ہم لوگ کو جو یہ بزنس جب ہم لوگ کو کسی نے بتایا، تو یہ ایک ریٹائر کپل تھا جو سیل کر رہا تھا. اٹ واز اسٹیبلش بزنس. تو وہ پھر اس نے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم انٹرویو کریں گے کپل سے اور پھر سیل کریں گے. تو یہ ہمیں ایک اچھی چیز لگی کہ کوئی مجبوری کے لیے نہیں بیچ رہا، ریٹائرمنٹ ہے، اور وہ 10 سال سے وہاں پہلے وہ 20 ایئرز سے تھا. گڈ. اچھا، تو پھر یہ آپ نے فیصلہ کیا اور آپ جو ہے آئس کریم کی طرف آ گئے. اچھا، یہ بڑا رسک نہیں تھا کہ صرف 56,000 یا 55,000 کی آبادی ہے، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، ٹاؤن تو نہیں ہے، سٹی ہے، لیکن آپ وہاں آئس کریم اتنے لوگوں کے لیے، ایک آئس کریم پارلر کے لیے آپ وہاں ہیں. اور جبکہ آپ کو پتا ہے کہ آئس کریم جو ہے وہ کینیڈا کا موسم 8 مہینے سرد رہتا ہے اور اس میں سرد ترین بھی ہوتا ہے، تو کیسے اتنی آئس کریم بکے گی؟ دیکھیں، کینیڈا میں واقعی موسم زیادہ سرد رہتا ہے، لیکن یہاں پہ پاپولر ہے آئس کریم بہت، لوگ شوقین ہیں آئس کریم کھانے کے، بڑے چھوٹے سب. اور سردی ڈزنٹ میٹر، وہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ سردی کا پتہ بھی نہیں چلتا انلیس کہ آپ سڑک پہ نہ چل رہے ہوں. تو اس لیے جس طرح ہم لوگوں کے انڈو پارک میں مٹھائی
کھائی جاتی ہے اسی طرح یہاں پہ آئس کریم کھائی جاتی ہے. اور اسپیشلی جیسے یہاں پہ ہر 2 مہینے بعد تو کوئی نہ کوئی ایونٹ آ جاتا ہے, کرسمس, فادرز ڈے, مدرز ڈے. اور ہمارے پاس جو کیکس ہیں آئس کریم کیکس, وہ ایک آپ کی چین کی یہ خوبی ہے کہ وہ صرف آئس کریم نہیں ہے بلکہ آئس کریم کیکس ہیں جو کہ کینیڈا میں بہت پاپولر ہے, نارتھ امریکہ میں. تو وہ پھر وہ ہر ایونٹ کے اوپر, شادی ہو, بیپٹزم ہو, پھر برتھ ڈیز ہوں, فادرز ڈے, مدرز ڈے, ہر چیز پہ یہ لوگ کیک, آئس کریم کیک جو ان سا یہ استعمال کرتے ہیں. اچھا, تو بہت اچھے سے چل رہا ہے. آپ کو لیے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ جی, آپ کو یہ فرینچائز لیے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ جی میں نے 2006 میں 2006 سے آپ نے چلا رہی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ فائن آرٹس کی آپ کے پاس ڈگری تھی, تو اس کا کوئی استعمال اس آئس کریم کے بزنس میں آپ کو نظر آیا؟ دیکھیں, میں نے فائن آرٹس کی ڈگری کی اس لیے کہ مجھے آرٹ کا بہت شوق تھا. میں جب بھی فارغ بیٹھی ہوتی تھی تو میں ڈرا کرتی رہتی تھی کچھ نہ کچھ. جیسے پین اور پیپر میرے ہاتھ میں آتا ہے ڈرائنگ شروع. تو پھر میں نے کافی, جب میری شادی ہوگی تو میں نے سوچا کہ مجھے فائن آرٹس میں نہیں کرنا چاہیے تھا, ڈگری لینی چاہیے تھی. شوق تھا وہ میں کرتی رہتی. لیکن جب میں نے بزنس لیا تو میری جو کیک ڈیکوریٹر تھی اس نے کافی بڑا جو ڈپلوما لیا ہوا تھا, اس نے کورسز کیے ہوئے تھے اور وہ ہائیلی پیڈ تھی. اور میں بلکہ اس کو بتاتی تھی, میں کہتی تھی یہ کلر اس کے ساتھ میچ نہیں ہوتا, آپ ایسے کریں, اس کو ڈرا, یہ لائن ٹھیک نہیں ہے, اس کو ایسے کریں. پھر میں نے ریئلائز کیا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی انسان کے لیے سیٹ کرتے ہیں وہ آپ کو, اور پڑھائی کبھی بھی ویسٹ نہیں ہوتی, اصل کہیں نہ کہیں آپ کی کام آ جاتی ہے. تو پھر آپ نے وہ ڈیزائننگ خود شروع کر دی؟ جی, ڈیزائننگ میں آپ کے جو خاص طور پہ جو آپ کا اسٹور ہے اس میں کیا الگ ڈیزائنوں کے ملتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں جو آپ کے؟ جی بالکل, لوگ کسٹمائز کیک ہوتے ہیں, پرسنل پکچرز ہوتی ہیں, جو کہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ اپنی پکچر دیں اور ہم اس کو ایڈیبل پیپر پہ لگا کے تو آپ وہ. اس پر آپ نے مجھے ایک بڑا دلچسپ سا واقعہ سنایا تھا کہ میرے پاس ایک کسٹمر آیا, تو وہ کیا کہانی تھی وہ تھوڑا سا بتائیں. ہاں جی, وہ ہوا یہ کہ نیا بزنس تھا اور میں اپنی 100% وہاں پہ ایفرٹ ڈالتی تھی کہ میں اس کو سکسیس میں لے کے جاؤں. تو ایک کسٹمر آئی اور ایسے ہی تھا, مدرز ڈے کا ایونٹ تھا. وہ اس کا ٹائم تھا صبح 12 بجے کا پک کرنے کا. جب وہ آئی تو وہ تھوڑا سینئر تھیں, آئیں تو انہوں نے اپنا کیک پوچھا اور ہمارا کمپیوٹر اس وقت بریک ڈاؤن ہو گیا ہوا تھا, تو میں پکچر پرنٹ نہیں کر سکی. تو میں نے اس کو بولا کہ تمہاری پکچر نہیں لگی, لیکن ہم نے اس کو اچھے سے ڈیکوریٹ کر دیا فلاورز کے ساتھ, اور وہ رونا شروع ہو گئی. جب وہ رونا شروع ہوئی تو میں نے کہا شاید اب یہاں پہ بچت یہی ہے کہ میں بھی رو لوں. وہ روئی اس کے دکھ میں بھی رونا شروع ہو گئی. مطلب ایکٹنگ کی آپ نے؟ نہیں, ایکٹنگ نہیں, کہ مجھے واقعی رونا آ گیا کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ایموشنز جڑے ہوئے تھے. تو میں رونا شروع ہو گئی. لیکن رونے سے کام نہیں چلتا, یہاں پہ آپ کو 100% اپنی کسٹمر سروس دینی پڑتی ہے, کسٹمر کو سیٹسفائیڈ کرنا پڑتا ہے. پھر میں نے اس کو فری کیک دیا, اس میں نے اپنی بچت سمجھی. واہ, گڈ. تو یہ بتائیں کہ یہ آئس کریم بھی پگھل جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور انسان بھی پگھلتے ہیں, تو کبھی شوہر کو دیکھ کر آپ زیادہ پگھلتی ہیں یا وہ آپ کو دیکھ کر زیادہ پگھلتے ہیں؟ دیکھیں, دونوں کے پگھلنے میں ہی فائدہ ہے. سکسیس کا راز بھی اسی میں ہی ہے. کبھی وہ پگھلتے ہیں, کبھی میں پگھلتی ہوں. میں اچھے کھانے بناتی ہوں ان کے لیے, ان کو ٹائم دیتی ہوں تو وہ پگھل جاتے ہیں. مجھے وہ اچھے گفٹس دیتے ہیں تو میں پگھل جاتی ہوں. یہ پگھلنے پگھلانے کا چکر لگا رہتا ہے. چلے جی, تو پھر میں یہ پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کے شوہر پاکستان میں آپ کا زیادہ خیال رکھتے تھے یا کینیڈا کا زیادہ خیال رکھنے لگے؟ اچھا, آپ مجھے لگتا ہے کہ میری شامت کروائیں گے. شامت نہیں, آپ کے پاس بڑے اچھے جوابات ہیں بھائی, اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں. اچھا نہیں, وہ پاکستان میں بھی ہی از اے کیئرنگ پرسن, پاکستان میں بھی خیال رکھتے تھے, لیکن یہاں پہ ان کی تھوڑی سی مجبوری بھی آ جاتی ہے, کیونکہ یہاں پہ وہ میرے ہر کام میں انوالو ہوتی ہوں. کھانا میں نے بنانا ہے. پاکستان میں تو آپ کے پاس کک شک ہوتے ہیں, یہاں پہ تو آپ ہی نے سب کچھ کرنا ہے. تو اس لیے کھانا ذائقے دار بنے تو وہ پھر اچھا تھوڑا سا, اور پھر یہاں عورتوں کے حقوق بھی تو زیادہ ہے نا. بالکل بالکل, یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کو انسانوں کی زیادہ پرکھ ہے یا سونے کی زیادہ پرکھ ہے؟ It's a good question. دیکھیں, سونا تو آپ جوہری کے پاس لے جائیں, جولر کے پاس اسے
پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے کیرٹ، اس میں کتنا مطلب 22 کیرٹ ہے 24 کیرٹ ہے، جو بھی وہ آپ کو بتا دے گا کتنی ملاوٹ ہے اس میں. ہاں جی ٹھیک ہے. انسانوں میں نہیں اس چیز میں کامیاب، کیونکہ انسانوں کے کئی چہرے ہوتے ہیں جس میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اپنے چہروں پہ ایک ماسک لگایا ہوتا ہے، اور جو کہ آپ کووڈ میں بھی دیکھ رہے ہوں گے. بالکل. تو چلیں جب یہ بات نکلی ہے کہ ملاوٹ کی، ٹھیک ہے نا، سونے میں، تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تھوڑا سا اس کو مختصر لفظوں میں آپ اس کو ایکسپلین کیجئے کہ یہ 24 کیرٹ کا ہے سونا، یہ 22 کا ہے نا، یہ 20 کا ہے، تو یہ کیرٹ کیسے بنتے ہیں سونے کے؟ جی یہ دیکھیں، یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ کئی لوگ اگر 24 کیرٹ گولڈ ہے تو وہ بہت سافٹ ہوتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے، وہ آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے. تو جب آپ نے جولری پہننی ہے تو وہ تھوڑی سی سالڈ ہو، اس میں آپ مکسنگ ہوتی ہے کاپر کی، اور وہ اچھا کاپر کی مکسنگ جی اس کو ویل انفارمڈ ہوتا ہے کسٹمر، اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ 21 کیرٹ ہے 22 کیرٹ ہے، اور وہ جو بھی اس کا ریٹ ہوتا ہے اس وقت گورنمنٹ کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے، وہ اسی کے لحاظ سے پے کرتا ہے. اور اس کے اوپر آج کل تو کسی میں کاپر اگر زیادہ ہوگا تو وہ کیرٹ کم ہوتی جائے گی. ہاں جی، وہ پھر جیسے 22 21 18 ہاں یہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو خواتین و حضرات، یہاں بھی ہمارے ساتھ مسئلہ ٹائم کا ہے کہ ٹائم کبھی زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں بالکل ایک ایکوریٹ ٹائم پہ جو ہے اپنا پروگرام ختم کرنا پڑتا ہے یا ہمیں بریک لینا پڑتا ہے. تو آئیے ایک بریک پہ چلتے ہیں، واپس آتے ہیں اور کچھ مزید دلچسپ سوالات ہم سائقہ سے کریں گے. خواتین حضرات، مرزا یاسین بیگ اور پروگرام جگہ خالی ہے. اب ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ آ گیا ہے، آخری حصہ آ گیا ہے، اور اس میں بھی سائقہ نوید سے ہم کچھ بہت اہم باتیں پوچھیں گے، خاص طور پر خواتین کے لیے. تو سائقہ یہ بتائیے، آپ یہاں آج آئی ہیں تو آپ مجھے یہ بتا دیں کچھ اندرونی راز. خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب خواتین جاتی ہیں سونا خریدنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو بہت دھوکے ملتے ہیں ان کو وہاں پہ، ٹھیک ہے. تو اس دھوکے سے بچنے کے لیے آپ خواتین کو کوئی چھوٹی اچھی سی ٹپ دیجئے. ہاں جی بالکل، آپ دھوکہ نہیں کہہ سکتے، آپ ہر چیز کی پرچیزنگ کا ایک سنار کے سامنے نہیں کہہ سکتے. ہاں جی بالکل بالکل. اور آپ جب بھی گولڈ لینے جائیں تو اس کے جو آپ نے لینا ہے، آپ نے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے لینا ہے، آپ نے مطلب کسی کو دینا ہے، گفٹ کرنا ہے. اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ اس کو میں نے چینج بھی کرنا ہے، تو پھر آپ اس میں یہ دیکھیں پہلے تو کہ آپ پلین میں آپ کا پلین گولڈ کی چیز لیں تو اس میں آپ کا اتنا نقصان نہیں ہوتا. پھر آپ سٹونز لیں تو سٹونز کا ہوتا ہے کہ سٹونز کا تھوڑا سا نقصان ہو جاتا ہے، ویسٹیج میں چلے جاتے ہیں. اور دوسرا، آپ کو جب آپ گولڈ لیتے ہیں تو جو اگر وہ جتنے بھی اس کا ویٹ ہے، نیٹ ویٹ، اس کا تو آپ نے پرائس سے نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے سیٹ ہے، لیکن اس کے بعد جو پالش اور جو اس کا دوسری چیزیں ہوتی ہیں، ویسٹیج ہوتی ہے، اس میں آپ کم یا زیادہ کروا سکتے ہیں. مطلب یہ کہ اس میں زیادہ پیسے لگا دیے جاتے ہیں اور آپ کے پاس چانس ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ بات سمجھ رہے ہیں تو وہاں سے وہ پیسے کم کروا جی بالکل، ٹھیک ہے نا. اور اگر جو ہے وہ سونا خریدا جائے جس میں نگ کم سے کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ کے لیے زیادہ مستقبل میں آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے جب آپ اس کو کسی وجہ سے کبھی سیل کرنے جائیں یا سونا بدل کر دوسرے کچھ چیز لینا چاہیں. بالکل جناب، یہ بڑی اسپیشل ٹپ ہے، اور میں تو یہاں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ پروگرام میں اپنی بیگم صاحبہ کو قطعی نہ دکھاؤں. اسی میں فائدہ ہے. اچھا یہ بتائیے، سونے کے علاوہ جو جوہری کہتے ہیں ہم، ہے نا، تو آپ لوگوں کے پاس تو جواہرات بھی ہوتے ہیں، موتی ہے، ہیرا ہے. تو خاص طور پر ہیرے کے معاملے میں اکثر لوگ، کیونکہ ہیرا بہت زیادہ نہیں خریدا جاتا، تو لوگ کبھی کبھار جاتے ہیں اور ہیرے کی انگوٹھی خرید لی، ٹھیک ہے نا. تو ہیرے کی پہچان کیا ہوتی ہے، کہ ہیرے کی پہچان کیسے کریں؟ ہیرے کی پہچان جو ہوتی ہے، ویسے تو وہ جوہری کو ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن آج کل ایزی کر دیا ہوا ہے کہ ساتھ سرٹیفیکیشن ہوتی ہے اس کے، تو اس میں کلیرٹی، کٹ اور اس کا کلر اور یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور وہ آپ کو پورا سٹیپ بائی سٹیپ اس میں ہوتا ہے، اور وہ آپ سرٹیفکیٹ ساتھ ضرور لیں، اور اسی کے حساب سے آپ کے
ڈائمنڈ کی پرائس سیٹ ہوتی ہے کہ اس کا کلر کتنا وہ فلالیس ہے, کتنا اس میں پیل ہے, کتنا کاربن ہے, اور اس کی شیپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا وہ اس کی جو شیپ میں کیسے اس کو پالش کیا گیا ہے, اس کا کٹ جو ہوتا ہے اس پہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, تو مطلب ہیرے کی پہچان بھی آپ نے بتا دیا اور سونے کی پہچان بھی آج آپ نے بتا دی. اب مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم سب یہاں آ کر یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی جو خواتین ہیں, انڈین جو خواتین ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو 22 کیرٹ اور 24 کیرٹ سے نیچے والا سونا پسند نہیں کرتی, جبکہ یہاں کینیڈین عورتیں سب سے زیادہ یہاں 18 کیرٹ کا بکتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے 24 اور 22 سے نیچے بات نہیں ہوتی, اور یہ لوگ کیوں 18 کیرٹ لے لیتے ہیں؟ ہاں, اٹس اے گڈ کوسچن. آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے وہاں پہ انڈو پاک میں جو جولری جب لی جاتی ہے وہ ایز اے ایسٹ, اور اس کو پہن کے بھی آپ انجوائے کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو وہ اگر اپنی بہو کو دینا ہے یا آپ نے اپنی بیٹی کو دینا ہے یا کچھ کرنا ہے تو ایز اے انویسٹمنٹ کے لیے بھی آپ کرتے ہیں. تو پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا پیور ہو اتنا پہنے, اور ویسے بھی دیکھیں زیادہ سونا اسی طرف پایا جاتا ہے تو وہ پھر ایک ٹرینڈ ہو جاتا ہے. تو ادھر یہ بھی ہے کہ جیسے ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں دیکھ کر کہ یار یہ تو 18 کیرٹ میں بھی یہاں عورتیں راضی ہو جاتی ہیں. جی بالکل, وہ یہی بات ہے کہ پاکستانی اور انڈین خواتین یہ خوبصورتی لگتی ہے. تو پاکستان میں بھی آپ انڈین 18 کیرٹ, اب لوگوں کو اویئرنیس بھی زیادہ ہو گئی ہے یہاں پہ, لیکن خوبصورتی کے لیے پہنا جاتا ہے, نہ کہ وہ یہ لوگ تو ان کا کانسیپٹ نہیں ہوتا بچوں کو دینا ہے, آگے سے بہو کو دینا ہے, یہ خود ہی پہن کے انجوائے کرتے ہیں اور بس. اسی لیے جو ہے وہ 18 کیرٹ, ہاں جس نے لیا اس نے پہنا اور اسی تک محدود رہا, جبکہ ہمارے ہاں وہ جائیداد کی طرح آگے بڑھتا ہے کہ ورثے میں ملتا ہے کہ یار یہ 5 تولہ ایک بیٹی کو, یہ 10 تولہ ایک بیٹی کو, اس طرح. ٹھیک جناب. اچھا, اب آپ سے ایک بات اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے بچوں کے حوالے سے. آپ کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی, ٹھیک ہے, اور ہاں, اور آپ کی جو شاپ ہے یا آپ کا جو اسٹور ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہاں برگر بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہاں پہ آئس کریم بھی ہے. تو بچے تو گھر میں کم, وہاں آپ کے اسٹور میں زیادہ ملتے ہوں گے. جی آپ کہہ سکتے ہیں, وہ ادھر بھی انجوائے کرتے ہیں, اور جہاں پہ ہماری فرینچائز ہے اس کے اراؤنڈ ساری پاپولر دوسری فرینچائزز بھی ہیں, تو وہ ان کو بالکل ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے, وہ ادھر بھی اتنے ہی جاتے ہیں اور وہ سب جگہوں کو انجوائے کرتے ہیں. تو اس فرینچائز میں یا اس بزنس میں بیٹا اور بیٹی کسی کا وہ ہے رجحان کہ وہ بعد میں چلا لے؟ ویسے وہ میری ہیلپ کرتے ہیں جب ان کی ویکیشن ہوتی ہے, لیکن وہ اپنا پڑھائی کی طرف اپنا پہلے ان کا فوکس وہ ہے. اچھا, 55,000 کی آبادی ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے آپ نے 21 لوگوں کو تو اپنے فرنچائز کے ذریعے روزگار دے دیا وہاں پہ, تو اس پر پراؤڈ فیل کرتی ہیں؟ میں آپ کو 21 توپوں کی سلامی دوں اس پر؟ جی بالکل, آپ اگر سلامی دینا چاہتے ہیں 21 توپوں کی تو وائی ناٹ, لیکن آپ اس میں سے توپ ایک طرف کر دیں اور جو سلامی ہے وہ کرتے. تو آئی ایم بزنس وومن, تو یہ زیادہ ٹھیک رہے گا. اچھا, کبھی آپ نے کسی کا سونا حرام کیا؟ جی بالکل, سونا حرام کیا ہے, میں اس کو ایکسیپٹ کرتی ہوں. اچھا, ہاں جی بالکل, سونا حرام کبھی میرا بھی ہوتا ہے, جب جو پھر میرا کرتا ہے میں اس کا کر دیتی ہوں. تو اکثر میرا سونا حرام جو ان سے میرے ہسبینڈ کرتے ہیں ہراٹوں کی شکل میں, چھوٹے چھوٹے جب وہ ہراٹے مارتے ہیں تو میرا سونا حرام ہوتا ہے, پھر میں ان کو اٹھا کے ان کو جگا کے پھر ان کا سونا حرام کرتی ہوں. چلیں جی, چلتے چلتے ایک بات بتائیں مجھے کہ کبھی آپ نے سونے کا انڈا دینے والی مرغی دیکھی ہے؟ اگر دیکھی ہے تو ہمیں بھی اس کا پتہ بتائیں کہاں ملتی ہے. بالکل, سونے کی دیکھیں, سونے کا انڈا دینے والی مرغی آپ کو جولرز کے گھر میں ہی ملے گی, لیکن آپ اس کا انڈے ایک دفعہ نہیں نکالیں, اسی میں فائدہ ہے. وہی پرانی کہاوت آپ نے دہرا دی ہے نا کہ ایک ایک کر کے آپ لیتے رہیں. اچھا جی, تو بہت اچھی آپ سے گفتگو رہی, بڑی مزیدار گفتگو رہی, اور آپ یہاں تشریف لائیں, میں آپ کا بھی ممنون ہوں اور ان صاحبہ کے بھی ممنون ہوں جنہوں نے مجھے جو ہے آپ تک پہنچایا. تو میرے ساتھ ٹیلنٹ ہنٹنگ میں جو ہے سائمہ عثمان میری بڑی مدد کر رہی ہیں, تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں, آپ کا بھی شکر گزار ہوں. لیکن چلتے چلتے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے, وہ یہ ہے کہ آپ میرے لیے آج کیا لائے ہیں, آئس کریم کیک یا کوئی سونے کی انگوٹھی؟ جی میں آپ کے لیے آئس کریم کیک لے کے آئی ہوں, اور اس کے اوپر میں نے سونے کا سپرے جیسے کہ کلرز میں, تو وہ آپ دیکھ لیں, دونوں چیزوں کو میں نے کمبائن کر دیا. تو کمبائن کر دیا تو پھر تو مجھے وہ شوکیس میں اٹھا کے رکھنا پڑے گا. جی بالکل, تو آپ اس کو کھا سکتے. اچھا چلے جی, تو خواتین حضرات
आपने गुफ्तगू देखी, आइसक्रीम से चली और सुनार तक पहुंच गई, सोने से चली वापस आइसक्रीम तक आ गई। तो यही है हमारे इस प्रोग्राम की रीत और रिवाज कि हम लाइट मूड में बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं। आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, आप इंजॉय करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान मिर्ज़ा यासीन बेग को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।